تیمور طالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تیمور طالپور صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حکومت جو سائفر ہے اس کو ایک معمول کا ڈپلومیٹک ایک کیبل قرار دیتی رہی، دوسری جانب اب اس متعلق جو آڈیو لیکس ہیں اس میں جو گفتگو ہوئی اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے رہی ہے، تو آپ کو کیا اس میں تضاد نظر آتا ہے اور آپ کتنا آن بورڈ ہیں جو تحقیقات کا فیصلہ؟ آپ کے خیال میں سائفر سے ریلیٹڈ تحقیقات ہونی چاہیے یا جو آڈیو لیکس ہے اس کے کانٹینٹ پہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک کمیٹی بنے جس میں سارے ادارے ایک ساتھ بیٹھ کر اور اس سائفر کے اوپر بات کریں، تو وہ پوری کمیٹی بیٹھی اور اس کمیٹی نے یہ بڑا کلیئرلی پچھلا والا جو ان کا ایشو تھا اس کو جھوٹا قرار دیا۔ ابھی جو کمیٹی بنی ہے میرے خیال سے اس سائفر کے اوپر، وہ بھی اس چیز کو بڑا کلیئرلی اس کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے بڑا کلیئر ہے، ان کو جوڈیشل کمیشن سے کسی چیز کی ایکسپلینیشن چاہیے، ہم جوڈیشل کمیشن کو یہ فیصلہ دینے کو تیار ہیں۔ انہیں کوئی کیبنٹ کمیٹی بنانی ہے، ہم کیبنٹ کمیٹی بنانے کو تیار ہیں، تو ہم جو بھی ان کے معاملات ہیں ان میں بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ تعاون کریں گے؟ آپ بھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کمیشن بنا دے، تو آپ ان کی اس بات کو آگے بڑھائیں گے؟ تو یہ تو بڑی خبر ہے ہمارے لیے۔ میں سمجھتا ہوں جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو یہ پاکستانی عوام کا بیوقوف بنا رہے ہیں، تو یہ چیزیں تب ہی کلیئر ہوں گی، لوگ تبھی ان کا جھوٹ سمجھیں گے جب یہ ساری چیزیں جو بھی کمیٹیز یہ بنا، بیکاز دے آر لائنگ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 جھوٹ بولے ہیں۔ آج بھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو لوگ نکلے ہیں وہ کس طرح نکلے ہیں۔ مجھے پتا ہے کراچی میں ان کے ایم پی ایز، ان کے لوگوں کے ترلے پڑے ہوئے تھے کہ پلیز مہربانی کرو، روڈوں پہ نکلو، رستوں پہ نکلو، منتیں کر کر کے لوگوں کو نکال کر بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا، جو گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے از ٹو اسٹرکٹلی فالو دا رولز۔ اگر قانون کہتا ہے، اگر تو یہ کمیٹی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تحریک انصاف کو مطمئن کر دے گی، آپ اس کی سارے جو ٹی او آرز ہیں اس سے واقف ہیں، اور کیا ہم سائفر سے شروع کریں گے اور پھر آڈیو لیکس بنائیں گے، یا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف آڈیو لیکس کا کانٹینٹ دیکھے گی؟ دیکھیے جی، مائی ایشو از ناٹ، ہمارا جو ہے وہ ایشو اس کو پی ٹی آئی کو جو ہے خوش کرنا نہیں ہے، ہمارا ایشو جو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں ہم کسی چیز کو کلیئرفائی کر سکتے ہیں، کوئی کمیشن بنا سکتے ہیں۔ ان کے ٹی آرز پہ کوئی کمیشن نہیں بنے گا، ٹی آرز ہمارے ہوں گے جو پلین ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اور یس، ہم کوئی بھی جوڈیشل کمیشن، کوئی بھی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں، بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری اس چیز پہ بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کے ساتھ بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر بھی ہم ٹرانسپیرنٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی ہم ان کے جھوٹ کو عوام کے سامنے لا سکتے ہیں، بالکل لائیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے کہ کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ بن گیا ہے، سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس پہ نون لیگ کے جو اہم وزراء ہیں وہ گفتگو کرتے، برملا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ قمر زمان کارا پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کا بطور اتحادی کیا ٹیک ہے اس میں؟ دیکھیے جی، قمر زمان کارا صاحب کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، دیٹ از ڈفرنٹ۔ ہمارا ابھی تک اس چیز کے اوپر کوئی پارٹی پالیسی نہیں بنی۔ میں سمجھتا ہوں بالکل جو نون لیگ کے وزراء بات کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کی، بالکل وہ پیش آنا چاہیے، وہ لگنا چاہیے۔ آپ نے ان کی ریکارڈنگ سنی ہے جب ان کے وزراء کو ہدایت آ رہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ورلڈ بینک کا لون جو ہے کسی طریقے سے خراب کریں، آپ اس ملک کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، اس ملک کی جو ہے بربادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، عوام یہ سب۔ طالپور صاحب، کائرہ صاحب تو کابینہ کا حصہ ہے نا، وہ اس حکومت میں ظاہر ہے ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگانا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جی اگر بنتا ہے تو لگانا چاہیے، تو یہ آپ کی اپنی پارٹی میں اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے؟ دیکھیے جی، کائرہ صاحب نے اپنے حوالے سے بات کی، میں اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پارٹی کی طرف سے ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں بہت جلد، چند گھنٹوں میں، چند منٹ میں میرے خیال سے ہماری پارٹی اس پہ بہت واضح فیصلہ دے دے گی۔ اوکے، عامر ضیاء صاحب، یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا، جب مریم نواز نے کہا کہ میرے خیال میں تو ان کے جو ورڈز تھے کہ عمران خان شوڈ ہیو بین بیہائنڈ بارز بائی ناؤ، تو رانا ثناء اللہ نے کیوں نہیں کیا ان سے سوال پوچھے؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، تو اس پر آپ کا کیا آرٹیکل 6 کی گفتگو جو ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سیاستدانوں کے اوپر آرٹیکل 6 ایسی شخصیات پہ کہ جو وزیر اعظم رہ چکے ہوں، اہم ترین عہدوں پہ فائز رہ چکے ہوں، تو ان پر کسی کے ومس کے اوپر یا خواہشات پہ جو ہے آپ آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے۔ بڑا آرٹیکل 6 از اے ویری سیریس چارج۔ غداری کی بات آپ کر رہے ہیں، اور وہ غداری جو ہوتی ہے وہ جس طرح سے، اگر آپ ان کی سمجھ میں آ رہے تھے کہ مریم صاحبہ
ने तो कभी ना कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, ना उनका कोई मतलब है तजर्बा है स्टेट क्राफ्ट का। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे मेरे ख्याल में वो ज्यादा जो उनके पीएमएल नून में भी जो संजीदा लोग होंगे उन्हें पता होगा कि ये किस तरह की फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कि आज के दौर में कि जब पाकिस्तान बुहरानों में घिरा हुआ है, पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का सियासी शिकार है, पाकिस्तान की मईशत डांवाडोल हुई है, पाकिस्तान में महाजराई की सियासत अरूज पे है, तो सब जरूरत इस बात की कोई भी समझदार हुकूमत होगी और जो भी स्टेट्समैन होगा वो इन कहते हैं तनाव को और कशीदगी को कम करेगा ना कि बढ़ाएगा। तो अगर वो समझते हैं कि जी इमरान खान के ऊपर एक केस बनाकर या गिरफ्तार करके पाकिस्तान का भला होगा और पाकिस्तान में जनाब मतलब है चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो शौक पूरा करके देख लें। लेकिन अगर मसला हमारा सबसे बड़ा मईशत का है तो मईशत को दुरुस्त करने के लिए सदफ जरूरत किस चीज की होती है कि आप वो सियासी इस्तेकाम लेकर आए जो मुझे नजर नहीं आ रहे एजेंडे के ऊपर। बात ये होती कि हम इतना वक्त जाया कर रहे हैं उन चीजों में कि जो हमारे तरजीहात में 15वां 16वां 20वां नंबर होना चाहिए था। हमारे पहले 10 इश्यूज ये नहीं है जिसके ऊपर हम लोग इतना ज्यादा तवज्जो कि हमारे सियासतदान जिसके ऊपर अपना कहते सींग फुसाए हुए उन्होंने झाड़ियों के अंदर। ये जो पूरी इनकी ख्वाहिश है कि जी इमरान खान पे आर्टिकल 6 हो जाए, तो ये किसी की मतलब है अना को तस्कीन देने के लिए तो नहीं हो सकता क्योंकि मरियम साहिबा चाह रही है तो इसलिए आर्टिकल 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कर लें तो उससे कोई भला नहीं होगा जैसे मैं कह रहा हूं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है और ये तालपुर साहब को भी समझ में आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े तजर्बेकार सियासतदान हैं, नून लीग में भी हैं, तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि जी हमारी इस वक्त जो है जरूरत ये है कि हम कोशिश करें कि देखिए इमरान खान तो चाह रहे हैं कि सड़कों पर आए, इमरान खान तो चाह रहे हैं कि जी कशीदगी में इजाफा हो, तो इनको चाहिए डिफ्यूज करें सिचुएशन को। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से सदफ ये चीजें जो होंगी हेल्पफुल होंगी पाकिस्तान को या खुद हुकूमत को। हुकूमत भी फंस जाएगी इसके अंदर, आप यकीन माने हुकूमत यानी कि ये जो तसादुम होगा ये किसी भी तरीके से हुकूमत को सूट नहीं करता है, लेकिन इस मामले को डिफ्यूज करने के बजाय इसको लग रहा है जैसे हवा दी जा रही है।